حضرت موسیٰ علیہ السلام دی استقامت دا بیان فرعون اور اودے چیلیاں چمچیاں نے ڈٹ کے مخالفت سارے الوہیت والے کام کرنے والی ذات کس دی ذات ہے؟ اللہ تعالی۔ اس معاملے وچ یہ بڑا بڑا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ آیات کریمہ تو اللہ رب العزت نے تخویف دنیاوی دا ایک وڈا نمونہ بیان فرمایا تفصیل نال، اور اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام دا قصہ تفصیلاً ذکر کیتا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو نبوت ملی، اللہ رب العزت کی طرف حکم ہویا کہ الہ فرعون و ہامان و قارون، اپنے وقت دیاں وڈیاں طاقتاں دے سامنے جا کے مسئلہ توحید دا بیان کرو، شرک اور کفر دے اندر شرک اور کفر دی گندگی وچ پھسے کھبے انساناں نو نور توحید دی طرف دعوت دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا کے دعوت دیتی، پھر مختصر طور تے اس قصے دا بیان ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی مسلسل محنت دے باوجود جس وقت انہاں لوگاں مسئلہ توحید نو قبول نہ کیتا، اللہ رب العزت نے انہاں نو دنیا دے اندر ہی عبرتناک سزا دی۔ تفصیل قصے دی جو جو سبق اگے پڑھا دے یہ آؤندی جائے دی۔ آج دے سبق وچ جس گل دا ذکر ہے اس دا خلاصہ ہے اللہ پاک نے لما جاءہم حضرت موسیٰ علیہ السلام دی استقامت دا بیان فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسئلہ توحید بیان کیتا، انج نہیں بھئی ایک باری بیان کیتا ہے انہاں نہیں منیا تے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھک کار کے پیچھے بہ گئے نے یا ہمت ہار بیٹھے نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مستقل مزاجی دے نال اور ڈٹ کے انہاں تے محنت کیتی ہے کہ یہ مسئلہ توحید نو قبول کر لے، لیکن فرعون اور اودے چیلیاں چمچیاں نے ڈٹ کے مخالفت کیتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھانے دا حق ادا کیتا ہے، لیکن انہاں بے ایماناں اپنی بے ایمانی دی کیتی ہے انتہا کیتی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال ایمان لیاونے والے اُتے مختلف قسم دے مصائب ڈھانے دی کوشش کیتی ہے، انہاں دا بھی بیان آوے دا آیت دے اندر جس وقت مانا پڑھن دے نال نال گل میں واضح کر چھڑا دا۔ ہن مانا ویکھو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، عنوان کی دسے تخفیف دنیاوی دا بڑا نمونہ، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے، مرسل بھیجنے والا کون ہے؟ مرسل جس ہستی نو مبعوث فرمایا گیا کون نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، بِآیاتنا، اپنی آیات کے ساتھ، وَسُلْطَانٍ مُّبِینٍ، اور واضح سند کے ساتھ۔ دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک آیات اور دوسرا سلطان۔ آیات دے متعلق مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ دی توحید دے دلائل، آیات تو مراد کیڑیاں چیزاں نے؟ اللہ دی توحید دے دلائل، اور سلطان مبین سند واضح،
سلطان تو مراد وہ معجزات نے جڑے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نو آپ دی رسالت تے عطا کیتے گئے. گل سمجھ آ رہی ہے نا؟ آیات تو مراد دلائل توحید، سلطان تو مراد معجزات موسویہ، معجزات موسویہ. آیاتنا اپنی آیات کے ساتھ، وسلطان مبین اور واضح سند کے ساتھ. مرسل الیہم کون نے؟ جنہ دی طرف بھیجے گئے نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. الی فرعون، طرف فرعون کے، وہامان اور حامان کے، وقارون اور قارون کے. فقالو، پس کہا انہوں نے، ساحر، جادوگر ہے. معجزات جڑے بخاندہ ہے نا، یہ جادو دے ذریعے کرتا ہے معاذ اللہ. ٹھیک ہے نا؟ اور کذاب، بہت بڑا جھوٹا. مسئلہ توحید دے متعلق جڑا یہ آخد ہے، بس سارے الوہیت والے کام کرنے والی ذات کس دی ذات ہے؟ اس معاملے میں یہ بڑا بڑا جھوٹا ہے. با اولاد بھی صرف وہ ہی دیندا ہے. یہ اتنے سارے کام ایک اللہ معبود کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی مشرک اللہ نو پہچان دے نہیں. ٹھیک ہے نا؟ اللہ نو پہچان دے نہیں. اللہ پاک دی اللہ پاک دیاں صفات دے متعلق اس نو علم ہی نہیں ہوندا، اور وہ جاننے دی کوشش بھی نہیں کردا. وہ گمراہی وچ رہنا پسند کردا ہے. بھئی ایک معبود کھلرے پلرے ران. ٹھیک ہے نا؟ اولاد لینے واسطے بندہ کدائیوں ٹرے آوے، کاروبار وچ برکت واسطے کدائیوں ٹرے آوے. گل سمجھ آ رہی ہے نا؟ جبکہ برکتاں دینے والی ذات صرف کس دی ذات ہے؟ اولاد دینے والی ذات بھی صرف کس دی ذات ہے؟ ہر کسے دے ہر قسم دے نفع اور نقصان دا اختیار رکھنے والی ذات صرف کس دی ذات ہے؟ اللہ دی ذات ہے. لیکن مشرک اس گل نو نہیں سمجھدا. فرعون نے کیا کذاب، مسئلہ توحید دے معاملے وچ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کر رہے نے؟ فلما جاءہم، پس جب آئے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس. پس جب آئے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس. یہ حضرت موسیٰ دی آمد دا، بعثت دا، آپ دے آنے دا ذکر پہلے ہو گیا ہے نا. ارسلنا، اساں بھیجیا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. دوبارہ اللہ فرما رہے لما جاءہم، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام انہاں کول آئے. ایک ہی مطلب ہے جڑی ابتدا دے اندر میں گل عرض کیتی نا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے استقلال دا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈٹ کے انہاں تے محنت کیتی ہے کہ اے شرک اور کفر تو توبہ طائب ہو کے مومن بن جان. گل سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ دوبارہ آمد دا ذکر ہے، اشارہ ہے کس گل دی طرف کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے استقلال دا مظاہرہ کیتا ہے. اے نہیں کہ ہمت ہار بیٹھے نے، ایک باری بیان کیتا ہے مسئلہ انہاں انکار کیتا ہے تے آپ پیچھے ہٹ گئے نے. نہیں، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار جا کے انہاں نو مسئلہ توحید سمجھایا. فلما جاءہم، پس جب آئے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس، بالحق، سچا مذہب مسئلہ لے کر، یعنی مسئلہ توحید، من عندنا، ہماری طرف سے. قالو، کہا انہوں نے، اقتلوا ابناء الذین، قتل کرو تم بیٹوں ان لوگوں کے، آمنو جو ایمان لائے، ماہو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، واستحیوا نساءہم، اور زندہ چھوڑ دو ان کی عورتوں کو، زندہ چھوڑ دو ان کی عورتوں کو. اچھا اتنے ایک دو گلاں سمجھنیاں نے. پہلی گل تو یہ وے کہ مسئلہ توحید بیان کون کردا ہے؟ بولو شاباش، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. تے اے فرعون دے چیلے چمچے دھمکی کس نو پہ دیندے نے؟ جڑے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ایمان لے. کی آخدا فرعون تے او دے چیلے چمچے، بھائی اے جنہاں حضرت موسیٰ دی گل مننی ہے، انہاں دے جڑے نرینہ اولاد ہے اس نو کی کرو؟ قتل کرو. انہاں دے لڑکیاں نو کی کرو؟ قتل کرو.
بھائی مسئلہ حضرت موسیٰ بیان پہ کرتے نے، قتل اے نامراد کنہاں نو پہ کرواندہ ہے؟ جنہاں مسئلہ منے انہاں دیاں اولاداں قتل پہ کرواندہ ہے۔ گل سمجھ آ رہی ہے؟ اس دا کی مطلب ہے؟ با ایڈا او بے وقوف آئی، دماغ خراب آئی، با اپنا مجرم کسے اور نو سمجھدا ہے تے سزا کسے اور نو۔ گل سمجھ آؤندی پئی بزرگو؟ اچھا وجہ ہے نا، ایتھے ایک گل سمجھدے چلو کہ اللہ دے پیغمبر دے نال جڑے لوگ ہوندے نا ایمان والے، انہاں نو تکلیف پہنچانا در حقیقت یہ تکلیف پہنچان ہوندا ہے کس نو؟ اللہ دے پیغمبر نو۔ در حقیقت کس نو تکلیف پہنچان ہوندا ہے؟ اللہ دے پیغمبر نو۔ ایذائے صحابہ اے ایذائے نبی ہوندی، نبی دے یاراں نو تکلیف پہنچانا اے گویا کس نو تکلیف پہنچانے؟ نبی نو تکلیف پہنچانے، ٹھیک ہے نا۔ فرعون نو پتہ ہی بھئی انہاں نو تکلیف ہونی ہے تے اے تکلیف نال کن ہونی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ گل سمجھ آ رہی ہے نا؟ اے قرآن ایک عنوان سمجھا رہا ہے کہ بھائی نبی دے صحابہ نو تکلیف پہنچائی جائے تے سمجھو ایک سدھی سماری کس نو تکلیف پہنچانے؟ نبی نو، پیغمبر نو تکلیف پہنچانے۔ گل سمجھ آ رہی ہے بزرگوں؟